رستہ دو بھی دو سارے رستہ دے سفیر آزاد سفیر صاحب پھر بھی بلند آواز سے سماعت کرا جناب سیکرٹری سندیپ صاحب تشریف ہے مالک کی زبان بولنے کا آسمین میں شریروں میں شخص رکھے اس کا مطلب ہے قاتلہ میں حسین پہ ایک چیز پائی جاتی تھی اور وہ تھا بغض علی اثر پانا جہاں جہاں قاتل پکڑنے ہوں بڑے آسان جہاں علی کا بغض نظر آ جائے سمجھنا شجرہ کہیں نہ کہیں علی کے قاتل سے ملنا ہوگا اب بدر میں یزید کہہ رہا ہے یزید خود جاتے ہیں اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے میں نے بدر کی مقتولین کو بدلا دیا کاش آدمی بدر کی مقتولین کو خوش ہوتا بدر میں کس نے مارا واہ ابو سفیان کا پورا گھر علی کو علی کے ذاتی عداوت کی وجہ سے نہیں مارے ابو طالب محمد اسلام کی وجہ سے اس کا بعد دشمنی علی کی ذاتی نہیں تھی بے شک دشمنی مولا علی کی اسلام کی وجہ سے مکہ کے کافروں کے دل میں علی کا بغض تھا اس لیے کہ وہ دشمنی اسلام سے کرنا چاہتے تھے سامنے علی نظر آتا میں تاریخ بڑی جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں وہ دعوت ذوالنشیرہ میں اسلام کی پہلی دعوت میں بیٹھے تھے پیچھے سے کھڑے ہو کے علی نظر آ گیا وہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کو قتل کرنے کے بستر پہ علی نظر آ گیا وہ صبح کو گرفتار کرنے کے امام سے واپس کرنے کے لیے علی بیٹھے ہوئے تھے وہ بدر میں لڑنے کے لیے گئے تو 35 بندے مارنے کے لیے علی کھڑے تھے وہ احد میں چلے گئے تو سامنے علی کھڑے تھے انہوں نے خیبر میں علی کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے خندق میں علی کو دیکھا ہوا تھا وہ دعوت ذوالنشیرہ سے لے کے فتح مکہ تک محمد کے دوست پہ کھڑے ہو گئے بتوں کو توڑنے تک انہوں نے صرف علی کو دیکھا تھا اب کافروں کے دل میں جہاں دشمنی اسلام کی تھی وہ دشمنی علی کی بہتی چلی گئی اب انہوں نے اگر فتح مکہ کے بعد مسئلے حل کرنا پڑ لیا کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ تھا دل میں علی کی دشمنی تھی انہوں نے مسلمان ہو کے سوچا کتنی دیر تک علی کے فضائل پڑھے جائیں گے لیکن جب یہ مسلمان ہو کے مدینے میں آئے آیا مدد میں علی آ گیا آیا تطہیر میں علی آ گیا آیا مباحثہ میں علی آ گیا سورہ عالیہ میں علی آ گیا سورہ نازیہ میں علی آ گیا سورہ عصر میں علی آ گیا سورہ حل میں علی آ گیا سورہ آل عمران میں علی آ گیا یاسین میں علی آ گیا سورہ رحمان میں علی آ گیا ستارہ علی کے دروازے پہ آ گیا محمد کے ہاتھوں پہ علی آ گیا محمد کی دیش میں علی آ گیا کتنی دیر مصطفیٰ علی کے فضائل پڑھے گا ادھر خون غدیر پہ رسول علی کی ولایت کا اعلان کیا ادھر چلا جائے گا نہیں مانے گے علی کو نبی نے ہاتھ اٹھائے گا اللہم ظالمن والہ وعادمن علیہ اس سے دوستی کرنا جو علی سے دوستی کرے اس سے دشمنی کرنا جو علی سے نجف اشرف مولا علیہ السلام کے روضے کے سامنے مجلس ادا کا سلسلہ جاری آصف رضا حلوی اس وقت خطاب فرما رہے ہیں مجلس ادا 3 محرم الحرام کی شب مکہ سے چلے غدیر تک آئے واہ جب کافر تھے پھر بھی علی مسلمان ہو کے آئے تو پھر بھی علی رسول شانہ بھی پر علی پڑھ اور میں نجف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں امیر المومنین کے گھر علی کو کسی فضائل کی تمنا نہیں تھی جو بولے گا وہ علی کی تعریف میں بولے گا میری کتابت میں نہیں بولے گا علی کو فضائل کی تمنا نہیں تھی یہ سب فضائل کو علی کی تمنا تھی علی سائی کے دروازے پہ انگوٹھی لے کے گئے
اگر سائل چل کے مٹی لینے آیا اس کا مطلب ولایت علی کی ضرورت ہے. اگر علی مسکین کے گھر روٹی لے کے گئے اس کا مطلب علی کو سورہ بہار کی ضرورت تھی. اگر مسکین روٹی لینے کے لیے علی کے دروازے پہ آیا اس کا مطلب سورہ بہار کو علی کی ضرورت تھی. اگر علی زہرا کا رشتہ لینے نبی کے گھر گئے اس کا مطلب علی کے طواف ہونے کی ضرورت تھی. اگر ستارہ چل کے علی کے دروازے پہ آیا اس کا مطلب اللہ کو علی کی ضرورت تھی. اب نجف میں چکن نکل کے علی کی زرعی کا طواف کرے گا. اگر فاطمہ بنت اسد کعبے کا تالا چابی سے کھول کے گئی تو پھر علی کو کعبہ کی ضرورت تھی. بے شک اگر علی فضیلتوں کے پیچھے جاتے تو اس کا مطلب علی کو فضیلت. واہ 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 واہ. تو میں بھی رسول اللہ کی ملاد کا نام کیا سوسن سبحان آپ کے مامے کا صدقہ مبارک ہو. آپ کے بابا ماموں کے غنی بن امام حسن رسول اللہ ولایت کو مبارک دے. میرے بابا نے اسے قبول کر لیا. واہ واہ واہ. اگر رسول کو میں غدیر میں علی کو مولا نام بھی کہتے علی تب بھی مولا تھے. علی غدیر میں مولا بنے نہیں اعلان ہوا ہے. میں بھائی میں امام میں ہوتا ایک شخص نے آ کے میرے امام سے پوچھا اس نے آیت حدیث کے آنے سے پہلے کیا کہ بات نہیں تھے. واہ واہ. جب آیت حدیث آئی تو اس سے پہلے بات نہیں تھی. اعلان ہوا. لیکن امام نے کہا کہ جواب سننا تمہارے چہرے نکل جائے گی. امام نے کہا کیا تم روح اللہ باہر کی آنے سے پہلے اللہ ایک ہی نہیں تھا. واہ 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 واہ. اللہ کے آنے سے پہلے اللہ ایک نہیں. ویڈیو کو شیئر کر دے جائیں مومنین میں. کافر تھے علی کے دشمن. اور میں قتل حسین کی وجوہات میں سے پہلی بتاؤں. مکہ میں کافر تھے تو علی کے دشمن. مسلمان ہو کے مدینے آئے تو علی کے فضائل سے دشمن. مدینہ میں دشمنی تھی لیکن اب فضائل سے دشمن. اب حسد علی سے, اب بغض علی سے, ہر آیت علی کے, ہر حدیث علی کے, ہر چیز علی کے. نجف اشرف مولا علی درجہ. وعلیکم السلام. سکون سے مجلس سنیں. واہ 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 واہ. واہ واہ کیا بات ہے. مسلمان تو سادے کو بڑا بیرون ہے تو پہلے مسلمان ہو رہے تم تو دکھا ہو تم بعد میں آؤ. لیکن اسلام کے پاس علی کے سوا کچھ نہیں. بعد میں آنے والے کافروں سے مسلمان ہوئے تھے ان میں اور پہلے ہونے والے مسلمان ہوئے ایک چیز کامن پائی تھی وہ تو علی کا دوست. یہاں میں علی سے
کس کا بھائی نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ لوگ کیسے علی کو مولا کیسے کیسے علی کو امیر المومنین کیسے، وہ زبان سے کلام کر رہے تھے لیکن دل میں ان کی علی کا بوجھ، یہی بوجھ تھا جو بعد میں علی کی اولاد سے بدلنے کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ ہم گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں میں ماتم سے مردوں کے بدن مردوں سے ہائے ہائے تمہارے مدر میں علی نہیں مانتے تھے، تو میں علی نہیں مانتے تھے، تم علی کے بیٹوں سے بدلا دو گے، جو جوان تھے علی مردوں کی جنگوں میں مرد قتل ہوتے ہیں، اعظم کر دیتے کسی کام میں علی کا بیٹا قتل اور بعد میں آ کے ڈھول بجاتے تھے جو ہم نے علی کو بدلا، خیر تو تم نے علی کو بدلا علی کی بیٹیوں سے دیا۔ ہم اگلی صدر پر مقابلے میں کہاں سے ہائے نکلتی ہے، علی کی ذوالفقار کا بدلہ سکینہ کے رخسار سے دیا۔ کہاں دادا کی تلوار، کہاں پوتی کا رخسار، ہائے ہائے مقدمین ہمارے پنجاب کے تابعین کیا کرتے تھے، قبروں کے ساتھ قبریں تھیں۔ آپ نجف، بیٹا کربلا، بیٹا شام، جو سب سے زیادہ لاڈلی تھی وہ سب سے دور دفع نظر فیضان علی کا جوان ہے، چیخ نکل آئی ہے تمہاری، میرے کو دعا مانگنا میرا مولا شام کے حالات بہتر کرے، علی کی بیٹی کی قبر میں جانے کے لیے ظالم کی آسانی، جو سب سے لاڈلی تھی وہ سب سے دور دفع۔ ابھی تم نجف کی زیارت کر کے تمہارا کربلا کی طرف سے جس کو ملنے آئے ہو وہ آج کربلا اتر چکا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے ظاہر، کتنی تسلی ہوتی ہے اس کو، کتنا سکون ہوتا ہے اسے جب وہ کربلا کی دھرتی میں قدم رکھتا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ یہ سکون کہاں سے نصیب ہوا۔ مسافر صحرا سے گزر رہا تھا، یا ایک ایسا مقام آیا جہاں حسین کی سواری ہو گئی، ہائے 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 اور حسین کی بات ہے عباس جی آقا عباس گھوڑا بدلو، شاید لمبا سفر کر کے آیا ہے، مرتجع تھک گیا۔ حسین دوسرے گھوڑے پہ سوار ہوا، تاریخ کہتی ہے سواری کا دینا پڑا، عباس تیسرا گھوڑا نہیں۔ جتنے گھوڑے ہاشمیوں نے کربلا میں استعمال کرنے تھے وہ سب کو حسین سوار، عقاب کی زین پہ آئے، اشل کی زین پہ آئے، نور کی زین پہ آئے، کوئی سواری کرتے نہ، ہر سواری کتابیں کہتی ہیں گھوڑوں کی آنکھیں بند تھی، سر جھکے۔ ہو سکتا ہے کہ حسین چاہے اور حسین کی سواری نہ کرے، زمانہ طالب علم سے لے کے زمانہ ساتھی کرنا نمبر سے کرتا رہا، حسین کی سواریاں رک گئی اور انہوں نے حسین سے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ یقین کرے کتابوں میں پڑھا تھا پھر مانتا نہیں، ہو نہیں سکتا۔ حسین کی سواریاں حسین کے مزاج سے واقف تھی، وہ کیسے حسین کو انکار کر سکتی تھی؟ پھر مجھے ایک ایسی کتاب صدر مل گئی جس نے میرے دل کو تسلی دی، سواریاں مرضی سے نہیں رکی۔ جب بار بار حسین سواریاں بدلتے گئے، حسین نے بات دی کہ عباس میری سواری چل کیوں نہیں؟ حسین نے مرتجع کے گلے میں پانی ڈال کے کہا چلتا کیوں نہیں؟
آنکھیں کھول کے کہتا مولا بے شک ہے بانو سامنے دیکھ تیری ماں زہرا کھڑی ہائے 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 یا حسین دونوں ہاتھ سر کرنے کے گھڑی آگے نہ جانا منزل آ گئی ہے میرے غریب کو اتار دے میری بیٹیاں جنگل میں اتر آئی محمد کی بیٹیاں صحرا میں اتر آئی مصطفیٰ کی حوصلے کے ساتھ وہ محرم کا مضمون سنو آپ جناب سید میر اصل میر نوازانی کریں گے کافی برادران نوازانی کریں گے پہلا پرسہ بابا کو دیں گے بیٹیوں کو یعنی تیری شریف بیٹیاں جنگل میں آ گئی یعنی تیری پردہ دار بیٹیاں لے کر ساتھ میں آ گئی یعنی مدن سے پہلے بیٹیاں لے کے آئے ہیں آئی بھی پردے سے ہے جائے گی بھی پردے سے مولا جنگل میں اتر آئی ہے بڑی شریف قریب کربلا کی آواز آئی عباس ذرا پوچھو کسی سے اس جگہ کا نام کیا مولا فضل عباس نے اپنے گھوڑے کو چلایا اسی ریگستان کے ٹیموں کے پیچھے چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا جسے بنی اسد بنی اسد قبیلے میں عباس کے گھوڑے کا داخل ہونا تھا بنی اسد کے بچوں نے آتا ہوا عباس دوڑتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں واپس جا کے اپنے اپنے ماں باپ سے کہنے کہ کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے اس کے چہرے کی حیبت اور جلالت بتا رہی ہے کہ جنگل میں رستہ بھول گیا قبیلہ بنی اسد کے مرد آئے تو دیکھا کہ عباس کا گھوڑا قبیلہ بنی اسد سے گزر قبیلہ بنی اسد کے مردوں نے عباس کے گھوڑے کو حصہ دے دیا مسافر کون ہے فرمایا تمہارے قبیلے کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں قبیلہ بنی اسد کے بزرگ کے دروازے پہ لے کر پورا قبیلہ بنی اسد کا بزرگ ابرو جھکے ہوئے تھے کمر جھکی ہوئی تھی اپنے ابرووں کو اپنے ہاتھوں سے مسافر کے اندر کون ہے مولا عباس کی آواز ہے مسافر پوچھنا چاہتا ہوں اس بستی کا نام کہتا ماریا کوئی اور نام غازیہ کوئی اور نام نینوا کوئی اور نام کربلا کربلا کا نام آنا تھا مولا فضل عباس کے لیے کرسی لگائی گئی مسافر کسی ملک کا شہنشاہ بادشاہ لگتا ہے اصل میں بیٹھ مولا عباس کی آواز نہیں میں اپنے سردار کو بلا کے لاتا ہوں میں جملہ پڑھوں گا حسین شریف دیکھنا ہائی نکلتی ہے کہنا میں اپنے سردار کو لے کے آتا ہوں بنی اسد کا بوڑھا اندر تیرا بھی کوئی سردار تو تو کوئی سردار تیرا بھی کوئی سردار میرا بھی سردار تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین سواری بنی اسد قبیلے میں داخل ہوئی بلا تشریف آئی عباس آئے نہیں پیچھے ہاشمیوں کے گھوڑے اس شان و شوکت کے ساتھ آتے ہوئے حسین کو دیکھا قبیلہ بنی اسد کا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہوا مسند پہ حسین کو بٹھا دیا دائیں عباس بائیں علی اکبر کھڑے ہو گئے قبیلہ بنی اسد کا بزرگ سامنے چھپ کے بیٹھ گیا پھر کا حکم مولا حسین کی آواز ہے یہ ٹیلے کس کی ملکی ہے حسین کہتے 12 مربع میل فرات کا کنارہ میں خریدنا چاہتا ہوں خرید کے نام آنا تھا قبیلہ بنی اسد کا بزرگ دے کے بیٹھا کیوں مولا حسین کہتے کہ پہننا چاہتا ہوں جنگل میں رہو گے مولا حسین کو مکان بناؤ گے کہ مسافر پہلی بار آیا پتہ نہیں تجھے میرے ان پیڑوں میں کیا نظر آیا تو تم نے خریدنے کا فیصلہ کر لیا ایسے کر تھوڑے دیر میرے قبیلہ بنی اسد میں مہمان رہے تو یہ خریدے گا نہیں مولا حسین نے میں خریدنا چاہتا ہوں کیوں نہیں بیچتا کہتا کیا کرے گا خرید کے یہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی نہ کوئی زراعت نہیں ہوتی یا کچھ بھی نہیں ہوتا مولا حسین نے فرمایا پھر کیوں میں نے ہمارے اباؤ اجداد سے چل رہے ہیں کوئی کھیتی ہے کوئی زراعت نہیں صرف فرات سے ہماری عورتیں پانی لینے کے لیے جاتی ہیں مولا حسین کہتے مجھے آباد کرنے دو میں تیری خوبصورت جگہ یہ بناؤں گا قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھ رہا مسافر جتنی جلدی ہو سکے یہ جنگل چھوڑ یہ جگہ تیرے رہنے کے لائق نہیں ہے حسین کہتے مجبوری کیا ہے کہ اگر
करीब करबला की आवाज आई, कबीला बनी असद का बूढ़ा, मुझे यही टीले चाहिए। जब कहना ये टीले चाहिए, कहना मर्जी है तेरी, खरीदना चाहता है खरीद ले, लेना चाहता है ले। मौला हुसैन का बता कीमत, कहता कोई कीमत नहीं। मौला हुसैन का नहीं, मैंने यहाँ पर नमाज अदा कर दी, बस भी मुसल्ले पे नमाज नहीं होती, उसे कीमत मांग, जो मांगेगा उसे दे दूंगा। कुछ किताबें कहते 30,000 दिनार मांगे, 50 मांगे, हुसैन ने 60,000 दिनार देने के बाद हुसैन ने कहा क्या करते अपने नाम पे। बाएं खड़ा था मोहम्मद की शक्ल वाला, आवाज आई ये मेरा बेटा है, नाम इसका अकबर। हाय हाय हाय, ये है मोमिनों के दिल में हुसैन का इश्क। तो जानते हो तुम थोड़े दिनों बाद ये है मेरा जवान अकबर, जमीर मेरे अकबर के नाम लिखते, कबीला बनी असद का बूढ़ा जमीर लिख रहा था। मुसाफिर तूने मांगी मैंने दे दी, मैंने तुझे सारे हालात बताए तूने फिर भी खरीद ली, मुझे जो भी इतना पता आया कहां से। मौला हुसैन की आवाज आई, मदीना जानता है? मदीने का नाम आना था, उठ के बैठ गया, हाँ हाँ मदीना, मोहम्मद वाला, हाँ मोहम्मद वाला। जंगल में नाने का नाम सुना, हुसैन की आवाज आई, क्या तू मुस्तफा को जानता है? कल वहां एक बार मदीने गया था, अब तो ज़ईफ़ हो गया हूं, सफर नहीं होता। जवानी के आलम में एक बार मदीने गया था, हुसैन की आंखों में सुर्खी आई, देखा क्या तूने देखा था मुसलमानों के नबी को? कल वहां मिलने के लिए गया था, नबी मस्जिद में बैठे हुए थे, मुझे मेहमान रखा था नबी ने अपने पास, तो उसे तहफ़ दे के भेजा था। हुसैन को जब मिलने गया था कोई निशानी बता, कबीला बनी असद का बूढ़ा देख रहा, और तो कुछ नहीं याद रहा, बूढ़ा हो गया हो, यादाश्त काम नहीं करती, लेकिन इतना याद है जब हुसैन से मिलने के लिए गया था, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, रसूल बार बार उस बच्चे का मुंह छूते थे। मैंने मदीने के लोगों से पूछा ये कौन है? आवाज आई मोहम्मद की बेटी का बेटा है, नाम इसका हुसैन है, मुस्तफा इसे बड़ा प्यार करते हैं। मौला हुसैन ने अपने सबसे अमाना उठाया, तेरी में करबला की आवाज आई, और बनी असद का बूढ़ा सा उठा, अना हुसैन इब्न अली, हुसैन में हो, हुसैन का नाम आना था। बनी असद का बूढ़ा उठ के खड़ा हुआ, देखना कि तू मोहम्मद का बेटा है, तुझे रसूल का नास है, जन्नत से चला जा। ये जंगल नबियों का रास नहीं है, ये नबियों के बेटों का रास नहीं है। हुसैन लोग कहते कैसे जाए, मैं बहने लेके आ गया, मैं बेटियां लेके आ गया, बनी असद का बूढ़ा जमीन में गिर गया, लेकिन अली की बेटियां करबला के तीर आई, मुस्तफा की बेटियां इन जंगलों में आ गई। मौला तुझे तेरी मां का वास्ता है, जितनी जल्दी हो सके रसूल की बेटियां लेके चले जा। मौला हुसैन के बाद आई, तुझे नहीं खबर ये सरजमीन हमारा इंतखाब है, ये अल्लाह का इंतखाब है। बनी असद का पूरा दिन का मौला फिर हमारे लिए हुक्म, हुसैन कहते खरीदी है मैंने 3 हुक्म करूंगा, इमाम समझ के मानना, इमाम समझ के ना मानो, मेहमान समझ के मानो। जो वादी बैठे हुए से सुना, मेहमान न समझो, गरीबुल वतन समझ के मानो। क्या लगा मौला ये न कहे, मौला कोई इमाम है, मौला हुक्म कर। इमाम फरमाते पहला, आज है 2 मुहर्रम, 8 दिन तक तुम्हारा कोई मर्द नबीयों के नाम लो। 8 दिन तक तुम्हारा कोई बच्चा नबीयों के नाम है। इन पीरों के नीचे लगने हैं मुकद्दरात सबके खैमे, जहाँ पे होने हैं अब्बास रज़ी अल्लाह के पहले,
तुम्हारा कोई मर्द टीलों पे ना आए। मौला हुक्म हो गया। मौला दूसरा हुक्म, इमाम अब कुर्सी से उतर आए। इमाम रो के कहते आज है 2 मुहर्रम, ठीक 8 दिन बाद 10 मुहर्रम, जब असर हो जाए, शाम ढल जाए, अपने मर्दों को लेकर टीलों से नीचे उतरना। ये टीलों के नीचे चल कटे हुए लाशें पड़े होंगे, अगर हो सके उन जनाजों को दफना देना, उन लाशों को दफन कर देना। ये कहने के बाद मौला हुसैन उठे और उठ के कहे, कबीला बनी असद की औरतों, मैं तुम्हारा इमाम भी हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं बाप बन के तुम्हें कह रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे मर्द फौजों के डर से ना जा सके, तुम फुला से पानी भरने के बहाने जाना, वहाँ कुछ लाशें पड़ी होंगी, उन लाशों को दफना देना। ये कहने के बाद मैं गरीब में गुर्बत पड़ने लगा हूँ। हुसैन जमीन में बैठ गए, बनी असद के बच्चों मेरे करीब आओ, छोटे छोटे बच्चे करीब आए। हुसैन की आवाज है कि माँ बाप ना जा सके, 10 मुहर्रम की शाम गाना, मैं असगर का बाबा हूँ, मेरे दिलों में से मट्टियाँ उठाना, इन लाशों को डाल दे जाना, तुम्हारी खेल हो जाएगी। हमारे लाशें दफन हो गए। सुनना मुश्किल है। शक्ल जमान नजफ पहला पुरुष हौसले के साथ मौला हुसैन के बाद जो शर्तें हो गई, पहली टीलों पे नाम, दूसरी लाशें दफनाना, तीसरी शर्त हुसैन ने तुम्हारे लिए करना। अब आए गए कि हुसैन को भूसा पेश करना। हुसैन की बात यहाँ मेरे मेहमान आया करेंगे, वो मेरी कब्र का निशान पूछेंगे, उन्हें मेरी कब्र का निशान बताना, उन्हें 3 दिन अपना मेहमान रखना, उन्हें ठंडा पानी पिलाना, उन्हें खाना खिलाना, अगर पूछे तो बताना हुसैन प्यासा है। मेरे मेहमानों का ख्याल रखना, मेरे मुसाफिरों का ख्याल रखना। गरीब ने करबला खरीदते हुए तुम्हें याद किया, यहाँ मेरे मेहमान आएंगे, उनका इस्तकबाल करना, उन्हें 3 दिन मेहमान रखना। ये कहने के बाद हुसैन चले गए। कबीला बनी असद से हुसैन ने करबला खरीद ली। जिनकी आंखों में आंसू नहीं आया, तुम्हारे लिए एक और तुम्हें सहमत दूंगा, कोशिश करना कि ज़हरा के रुमाल में तेरा आंसू चला जाए। 10 मुहर्रम की शाम हो गई। बनी असद के बूढ़े आज भी 13 मुहर्रम को मुकर्रम बनी असद का कबीला आता है हुसैन की कब्र पे। मौला हमारे बुजुर्गों ने वादा किया था, मौला हम लाशें दफनाने के लिए आए हैं। 13 मुहर्रम को कबीला बनी असद का बूढ़ा अपने साथ कबीला लेके जब पहुंचा, जब उसने लाशों को देखा, रोता रोता जमीन में बैठ गया। ये लगा वादा किया था मुस्तफा के बेटे से, तेरे लाशें दफनाएंगे, मुझे पता ही नहीं चल रहा इनमें अकबर की लाश कौन सी है, इनमें अब्बास की लाश कौन सी है, इनमें से कासिम की लाश कौन सी है। ये कह के कबीला बनी असद का बूढ़ा उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी मदद करना, या अली मेरी मदद करना। ये थोड़ी देर बाद कूफे से एक दर्द उठती हुई नजर आई, आवाज आई कि हुसैन का बेटा सजाद आ रहा है, मैं तुझे बताता हूँ ये मेरे कासिम का या हुसैन, या हुसैन। सज्जाद ने इजाज़े इमामत के साथ लाशों के टुकड़े इकट्ठे किए। हाय अली का बेटा, हाय हुसैन का अली तेरी हुर्मत। सज्जाद ने टुकड़े जोड़ जोड़ के लाशें बनानी शुरू की। एक एक लाश रेत में सजाद बनाते रहे। जब बाबा की लाश सजाद ने जोड़ ली, सजाद की मादरी बाबा शरीयत का हुक्म है, मरने वाले का चेहरा दफन से पहले की गुलामी कर दिया जाता है। बाबा तेरा सर होता, मैं तेरा चेहरा होता। सजाद ने एक लाश दफना दी, जिनके शोहदा में सारे लाशें दफना दिए। मुझे नहीं पता मौत भी कैसे बर्दाश्त करेंगे। मौला सजाद ने कमर पे हाथ रखा, सजाद फुलाद की जानब चलने शुरू हुए। कबीला बनी असद ने बोला, हुसैन का बेटा कहाँ जा रहा है? मैं अब्बास ढूंढने जा रहा हूँ। मैं चचा गाजी की लाश फुलाद के किनारे रह गई है। मेरे सर पे कुरान रखो, कोई टुकड़ा उधर से
بشیر اللہ پر اللہ کی سلام جلانے کے لیے